اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گپ شپ چینل کے معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین و سامعین، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اگر انسانیت یعنی کہ اس دنیا کے پورے انسان 1000 سال کے لیے اس دنیا سے غائب کر دیے جائیں یا سلا دیے جائیں تو اس دنیا پر کیا اثرات ہوں گے، اس دنیا میں کیا کیا تبدیلیاں رونما ہوں گی؟ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اگر انسانوں کو کسی اور سیارے پر 1000 سال کے لیے بھیج دیا جائے اور 1000 سال بعد ہماری زمین کیسی ہوگی؟ تو آئیے آج اسی موضوع پر بات کرتے ہیں۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل میری آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل گپ شپ کو سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم سبسکرائب فرما لیجئے تاکہ آنے والی ویڈیوز بآسانی آپ تک پہنچ سکیں۔ معزز ناظرین و سامعین، یہ بات تو بالکل واضح ہے اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ انسان کا اس دنیا پر وجود جب سے قائم ہوا ہے وہ اس دنیا کو نقصان پہنچانا شروع ہوا ہے۔ معزز ناظرین و سامعین، بہت ہی کم ایسی ایکٹیویٹیز ہیں جنہوں نے اس زمین کو فائدہ دیا ہے، اس کی بجائے بہت زیادہ ایسی ایکٹیویٹیز انسان کی ہیں جنہوں نے اس زمین کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے۔ مثال کے طور پر بہت زیادہ ایندھن کے استعمال سے ہماری فضا کا آلودہ ہونا، بہت زیادہ ایندھن کے اندر ایسیڈک مادوں کے ہونے کی وجہ سے ہماری اوزون لیئر کا ختم ہونا، اور ایسی بہت ساری مثالیں موجود ہیں جس میں دریاؤں کا پانی ناقابل استعمال ہونا اور درختوں کا خود بخود زمین بوس ہو کر تلف ہو جانا ہے۔ تو آئیے آج اسی موضوع پر بات کرتے ہیں کہ اگر 1000 سال کے لیے انسانیت کو سلا دیا جائے تو اس زمین پر کیا اثرات ہوں گے۔ معزز ناظرین و سامعین، سب سے پہلے تو وہ تمام ایریاز جہاں سے انسانوں نے درخت کاٹ لیے ہیں ایندھن کے لیے، فرنیچر کے لیے یا دیگر مقاصد کے لیے، اور ان زمینوں کو بنجر اور بیابان کر دیا ہے، تو معزز ناظرین و سامعین آپ جان کر حیران ہوں گے کہ اگلے کچھ ہی سالوں میں وہ تمام ایریا خود بخود دوبارہ سے ایک لہلہاتے جنگل میں تبدیل ہو جائے گا۔ معزز ناظرین و سامعین، مثال کے طور پر 2021 سے 3021 کے درمیان تک وہ تمام ایریا جو آج ہمیں بنجر و بیابان نظر آتے ہیں وہ ہمیں ایک ایسے پہاڑوں کی شکل میں نظر آئیں گے جن کے اوپر بے تحاشا درخت اور بے تحاشا ہریالی ہے۔ وہ تمام ایریا سبزہ اور ہریالی اپنے اندر کور کر لے گا، انواع و اقسام کے درخت خود بخود اگنا شروع ہو جائیں گے اور دوبارہ سے وہ تمام ایریا گرینری کی شکل اختیار کر لے گا جیسا کہ وہ آج سے ہزاروں سال پہلے تھا۔ معزز ناظرین و سامعین، پھر باری آئے گی ہماری ان عمارتوں کی جو آج فلک بوس ہیں، جو کہ اتنی بلند ہیں کہ وہ آسمان کو چھو رہی ہیں۔ یہ عمارتیں کچھ ہی سالوں میں خود بخود گرنا شروع ہو جائیں گی اور زمین بوس ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اس کی دو وجوہات ہیں معزز ناظرین و سامعین۔ جب انسان زمین پر موجود نہیں ہوگا اور اس کے اثرات زمین پر نہیں ہو رہے ہوں گے تو انسانی وجود زمین پر نہ ہونے کی وجہ سے خود بخود انسان کا جو افیکٹس ہیں وہ کم ہوتے جائیں گے اور زمین اپنے نیچرل ماحول کی طرف بڑھے گی، جس سے کیا ہوگا کہ پانی کا جو زمینی لیول ہے وہ اپ ہونا شروع ہو جائے گا اور خود بخود کئی عمارتوں کی بنیادیں ہلنا شروع ہو جائیں گی اور وہ زمین بوس ہو جائیں گی۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ہر عمارت کو مینٹیننس چاہیے ہوتی ہے، ہر عمارت جو کھڑی ہے وہ مینٹیننس کے بل بوتے پر کھڑی ہے، تو جب اس کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی شخص موجود نہیں ہوگا تو خود بخود یہ عمارتیں، ان کے اندر موجود آئرن کا سٹرکچر کروئن کے عمل کا شکار ہو کر زمین بوس ہو جائے گا۔ معزز ناظرین و سامعین، آج اگر ہم سیٹلائٹ سے اپنی زمین کو دیکھتے ہیں تو ہماری زمین ایک ایسے سیارے کے طور پر نظر آتی ہے جو کہ بہت زیادہ روشن، یا پھر ایسی ہے کہ جو بہت زیادہ الٹرا وائلٹ ریز کو پروڈیوس کر رہی ہے، اس سے بہت زیادہ ہیٹ پروڈیوس ہوتی نظر آتی ہے، جس کی وجہ سے پلانٹس یا دیگر سیٹلائٹس سے لی گئی تصاویر میں زمین بہت زیادہ روشن نظر آتی ہے۔ لیکن معزز ناظرین و سامعین، اگر انسان کا وجود دنیا سے ختم ہو جائے گا تو آٹومیٹکلی بہت سارے پاور پلانٹس بند ہو جائیں گے، تمام مصنوعی روشنیاں ختم ہو جائیں گی اور ہر طرف ہریالی ہی ہریالی ہوگی اور سمندر کا پانی دوبارہ سے بڑھنے لگے گا۔ ایسے میں اگر پلانٹ سے زمین کی تصویر لے جائے گی تو یہ پہلے سے زیادہ سیاہ نظر آئے گی اور اس کا رنگ پہلے سے زیادہ ڈارک ہوگا۔ اس کی دو وجوہات ہیں، پہلی یہ کہ مصنوعی روشنیاں ختم ہو جائیں گی اور الٹرا وائلٹ ریز تابکاری شعاعیں ختم ہو جائیں گی اور
زمین کے اوپر ہریالی کے بڑھ جانے اور پانی کا لیول بڑھ جانے کی وجہ سے پلینٹس یا کسی بھی سیٹلائٹ سے لی گئی تصویر پہلے سے زیادہ ڈارک نظر آئے گی۔ معزز ناظرین و سامعین، پھر باری آتی ہے ان جانوروں کی جو ہم نے اپنے گھروں کے اندر رکھے ہوئے ہیں۔ معزز ناظرین و سامعین، آپ جانتے ہیں کہ پیٹس کو اس طریقے سے ٹرین کیا جاتا ہے کہ ان کو ہر چیز خود ہی دی جاتی ہے، یہ شکار کرنے کے قابل اور باہر کی اپنی نیچرل لائف جینے کے قابل نہیں ہوتے، ان کے اندر سروائیول سکلز نہیں ہوتی، یہ نہیں جانتے کہ انہوں نے درندہ جانوروں سے کس طرح سے بچنا ہے۔ تو ایسے جانور یا تو جلد ہی اپنے پنجروں میں ہی قید مر جائیں گے، یا پھر اگر باہر نکلیں گے بھی تو وہ یہ نہیں جانتے ہوں گے کہ شکار کس طرح سے کرنا ہے، اور ان کے ڈھانچے چند ہی دنوں میں ہمیں روڈوں پر پڑے ہوئے ملیں گے، کیونکہ وہ نہیں جانتے کہ انہوں نے اپنی خوراک کس طرح سے تلاش کرنی ہے۔ کچھ چھوٹے جانور جو پیٹ ہیں وہ اگر باہر نکلیں گے تو وہ خود بخود ہی درندہ جانور جو باہر گھوم رہے ہیں ان کا شکار ہو جائیں گے۔ معزز ناظرین و سامعین، زمین پر انسانی وجود کے نہ ہونے سے بہت ساری ایکٹیویٹیز رک جائیں گی، جیسا کہ ٹریفک، بہت بڑی فیکٹریاں اور ایسے کارخانے جو گندا پانی سمندر میں ملا رہی ہیں، اور جس سے جب پانی سمندر کا بخارات بنتا ہے تو مختلف گیسیں اوزون لیئر کی طرف بڑھتی ہیں۔ معزز ناظرین و سامعین، کچھ ہی دنوں میں اوزون لیئر دوبارہ سے اپنے نقصان شدہ تہہ کو دوبارہ ریکور کرنے لگ جائے گی۔ اوزون جو لیئر ہے، جو تہہ ہے، جو سورج سے آنے والی الٹرا وائلٹ ریز کو روکتی ہے، وہ دوبارہ سے اپنے پہلی طرح 100% کام کرنا شروع کر دے گی، جس سے آہستہ آہستہ زمینی ٹمپریچر کم ہونے لگے گا اور زمین پہلے کی طرح ٹھنڈی اور زندگی کے لیے بھرپور ہو جائے گی۔ معزز ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ ساتھ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ دنیا بھر میں موجود بہت ساری عمارتیں ایسی ہیں جو کہ بہت مشہور ہیں اور ایک آئیکن کا سٹیٹس رکھتی ہیں، جیسے کہ پاکستان میں مینار پاکستان موجود ہے، پیرس میں آئیفل ٹاور موجود ہے، اور اسی طرح پوری دنیا میں دیگر عمارتیں موجود ہیں۔ معزز ناظرین و سامعین، کچھ ہی سالوں میں یہ تمام عمارتیں زمین بوس ہو جائیں گی۔ آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ یہ عمارتیں بے شک بہت پرانی ہیں اور ابھی تک اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ کھڑی ہیں، لیکن اس کی سب سے بڑی وجہ ان کی مینٹیننس ہے، ان کا بہت سارا خیال رکھا جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ ابھی تک جوں کی توں کھڑی ہیں۔ جب انسانی وجود اس دنیا پر نہیں ہوگا تو ان کی دیکھ بھال کرنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ معزز ناظرین و سامعین، اگر ہم بات کرتے ہیں آئیفل ٹاور کی، جس کو سالانہ پینٹ کرنے کے دوران ہی ہزاروں گیلن استعمال ہوتا ہے، تو جب اس کو کوئی پینٹ کرنے والا نہیں ہوگا تو یہ تمام سٹرکچر کروژن کے عمل کا شکار ہو کر زمین بوس ہو جائیں گے، اور یہ تمام عمارتیں جن کو آج مختلف شہر اور مختلف ملک اپنا فخر سمجھتے ہیں، چند ہی دنوں میں زمین بوس ہو جائیں گی۔ معزز ناظرین و سامعین، پھر عمل آتا ہے ہمارے گھروں کا گرینری سے ڈھک جانے کا۔ جب انسان نہیں ہوں گے تو پودے اپنی گروتھ تیز کر دیں گے۔ زمین کا چونکہ ماحول پہلے کی طرح قدرت کے زیادہ قریب ہو جائے گا، تو ایسے میں پودوں کی نشو و نما بھی تیز ہونے لگے گی، اور یہ پودے بیلوں کی صورت میں بہت زور و شور سے بڑھتے ہوئے ہمارے ان گھروں کو، جن کو آج ہم مختلف چیزوں سے بڑے ہی ناز اور نخروں کے ساتھ ڈیکور کرتے ہیں، اپنی رنگت سے ڈیکور کر دیں گے۔ ہمارے تمام گھر ایسے معلوم ہوں گے جیسے کہ کسی نے ان کو سبز گھاس کا لباس پہنا دیا ہو۔ معزز ناظرین و سامعین، پھر باری آتی ہے ان شہروں کی جو کہ چند ہی دنوں میں پانی کے نیچے ڈوب جائیں گے۔ معزز ناظرین و سامعین، دنیا میں کئی ہی ایسے شہر موجود ہیں جن کا وجود اس بات پر منحصر ہے کہ ان کے ارد گرد سمندر، دریا اور ڈیمز ہیں، جن کو انسان نے اپنی انجینئرنگ کے ذریعے مختلف بند باندھ کر اس پانی کو روکا ہوا ہے اور اس پانی کو مختلف مقاصد کے لیے استعمال کرتا ہے۔ لیکن جب انسان کا وجود اس دنیا میں موجود نہیں ہوگا اور زمین کا ماحول پہلے سے بہت بہتر ہوگا، سطح سمندر کا پانی بڑھنے لگے گا، تو ایسے میں خود بخود دریاؤں میں بھی طغیانی زیادہ ہوگی، اور ایسے میں ڈیمز کا وجود یا ان بند جو باندھے جاتے ہیں ان کا وجود قائم رہنا بہت ہی مشکل ہوگا۔ جب یہ ڈیم اور یہ بند ٹوٹیں گے تو خود بخود کئی شہر زیر آب آ جائیں گے، اور دیکھتے ہی دیکھتے نہ جانے کتنے شہر چند ہی منٹوں میں پانی کے نیچے ہوں گے۔ امید کرتا ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے معلوماتی ثابت ہوگی۔ مزید اسی طرح کی انفارمیشنل ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے جڑے رہیے ہمارے یوٹیوب چینل گپ شپ کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔